Muhammad is the messenger. Allah is our return. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں، اگلا نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد آپ کو نوٹیفیکیشن بیل کو کرنا ہے اور یہاں پہ آپ ٹک لگاویں، نوٹیفیکیشن آن ہو گیا اس طرح سے۔ اس کے بعد اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی تو انشاءاللہ پسند تو آنا ہی ہے، بیان حضرت کا، تو یہاں پہ آپ اس جگہ پہ ٹک لگا دیں، لائک ہو جائے گا۔ اگر حضرت سے کسی موضوع پہ بیان سننا چاہتے ہیں تو ادھر سلائڈ کر کے نیچے جائیں، کامنٹ باکس میں جا کے اپنا کامنٹ لکھیں، یہاں پہ کچھ بھی کامنٹ لکھیں جو آپ بیان سننا چاہتے ہیں حضرت سے، انشاءاللہ اسی موضوع پہ حضرت بیان کریں گے۔ کہ اس کے پاس بیٹھ کر زور سے پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں پڑھوانا چاہیے بلکہ خود زور سے پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو جس کا آخری جملہ نکلا لا الہ الا اللہ اور اسی کے بعد انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے گناہ کیے ہیں اور اللہ نے اس کے گناہ معاف نہیں کیے تو سزا ملے گی اس کو، لیکن پھر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ اب ایک حدیث میں بخاری کی ایسی پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے جس کے اندر 4 لوگوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا گیا اور چاروں قسم کے لوگ جنتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہاں حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ان سے حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کون؟ آپس میں صحابہ نے کہا پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نکلے اور آپ نے فرمایا آپ لوگوں کو سوچ میں پڑ گئے ہم ہوں گے کہ نہیں، تو سنو کون لوگ ہوں گے وہ لوگ۔ پہلا الذین ہم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، ایک چڑیا لیتے تھے، پرندہ، اگر ان کو سفر کرنا ہوتا تھا تو سفر کرے یا نہ کرے اس چڑیا سے وہ فال لیتے تھے، اڑاتے تھے اس پرندے کو۔ اگر داہنی طرف اڑ کر گیا تو کہتے تھے سفر اچھا ہوگا، اور اگر کہیں وہ الٹی طرف گیا، بائیں طرف گیا تو سفر نہیں کرتے تھے، نہیں نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے بدشگونی۔ جیسے آج کا دن منگل کا دن تھا، اگر کوئی آدمی نے کام کیا بدھ جمعرات جمعہ سنیچر اتوار سوموار، بہت پروفٹ ہوئی اس کو، منگل کو نقصان ہو گیا اس کے کاروبار میں، کیا ہوا، لاس ہو گیا۔ پھر اس کو بدھ سے لے کر منڈے تک اس نے پھر کام کیا، بہت فائدہ ہوا، دوسرا منگل آیا پھر اس کو نقصان ہو گیا۔ یار پہلے بھی منگل کو نقصان ہوا، اس منگل کو پھر نقصان ہو گیا۔ پھر اس نے کام کیا، پھر منگل کو نقصان ہو گیا، 6 دن فائدہ ہو رہا ہے، منگل ہی منگل کو نقصان۔ اب اس نے کہا ہاں منگل کو کام ہی نہیں کروں گا، یہ منحوس دن، یہ ہے بدشگونی۔ اب منگل آتا وہ کام ہی نہیں کرتا، نہیں کرو، کیوں، نقصان ہوگا، منگل کا دن ہمیں سوٹ نہیں کر رہا ہے، یہ ہے بدشگونی۔ ایک بار میں سفر کر رہا تھا، ڈرائیور نے روکی گاڑی، آگے گرا میں جا کے، میں نے کہا اتنی تیز کیوں روکی گاڑی، بریک لگائے؟ کہتا ہے مولوی صاحب 2 منٹ رکنا پڑے گا، ہندو تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا بلی راستہ کاٹ گئی۔ میں نے کہا یار اتنے بڑے بڑے نیتا لوگ راستہ کاٹ رہے ہیں تو تیرا راستہ منحوس نہیں ہو رہا ہے، یہ تو بہت بڑے مجرم ہیں، جب یہ لوگ تیرا راستہ کاٹ رہے ہیں تو گاڑی چلا رہا، اور وہ بیچاری اللہ کی ایک مخلوق، میں نے تو اس کو کہا کہ بھگوان کی ایک سرشٹی بیچاری کوئی گناہ نہیں، اور تو نے راستہ نہیں۔ مولوی صاحب ہم تو یہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا بڑے اندھ وشواسی ہو تم۔ بولا نہیں 2 منٹ روکیں گے تبھی گاڑی چلے گی، اس کے بعد نہیں۔ میں نے کہا یار جو ہری شرابی کبابی سب راستہ کاٹ رہے ہیں تو تیرا راستہ منحوس نہیں ہو رہا، بلی نے راستہ کاٹا تو نے روک دیا۔ نہیں مولوی صاحب 2 منٹ روکیں گے، یہ ہمارا دھرم ہے۔ میں نے کہا 2 نہیں 5 منٹ روک لیں۔ اب ڈرائیور کے تو ہم لوگ ہینڈ اوور ہوتے ہیں، زیادہ کہوں گا تو بھیڑ دے گا کہیں۔ بہرحال اس نے 2 نہیں 3 منٹ گاڑی روکی اور اس کے بعد چلا، لیکن قسمت دیکھیے آگے پھر ٹھونک دیا کسی نے۔ 2 گھنٹے چلانے کے بعد آخر کار اس نے پھر ٹھونک دیا دوسری گاڑی میں۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ بلی نے راستہ کاٹا تھا، تو نے روک دیا، اب کیا ہوا؟ تو بڑے سوکھے منہ سے کہتا ہے ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر میرے کہنے پر تو گاڑی چلا دیا ہوتا اور میں نے اگر چل چلا کچھ نہیں ہوگا، اور اب اگر ایکسیڈنٹ ہوتا تو یہ کہتا کہ دیکھو مولانا صاحب تمہاری وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اگر ہم گاڑی 2 منٹ روک دیتے
کہنے لگا نہیں مولوی صاحب ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا, یہ لکھا تھا میری قسمت میں. یہ دیکھیے تو یہ ہے بدشگونی. بدشگونی الذین هم لا یتطیرون, جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے, ولا یقطعون, اور جو دغواتے نہیں ہوں گے. داغنا, کبھی کبھی دیکھتے نا جانوروں کو داغا جاتا ہے, لوہا گرم کر کے ان کی ناک وغیرہ اور چہرہ وغیرہ داغا جاتا ہے تاکہ پہچان ہو جائے, میرا جانور کہیں کھوئے گا تو میں پہچان لوں گا, یہ کوئی اس کا چہرہ داغتا ہے, کوئی اس کا وہ. صالح العثیمین تو لکھتے ہیں اس میں گودنا بھی شامل ہے, اپنے جسم کو جو گدواتا ہے. کبھی کبھی لڑکوں کو دیکھا ہوگا پیار میں اندھے ہیں لکھ رہے ہیں, محبوبہ کا نام مریم, زینب, اور لڑکیاں بھی لکھ رہی ہیں اپنے عاشقوں کا نام اور گدوا رہی ہیں اس کو, وہ مٹتا نہیں ہے, کبھی پیٹھ پر, کبھی ہاتھ پر, کبھی پیر پر, وہ مٹتا نہیں ہے. شیخ صالح العثیمین نے تو یہاں تک لکھا ہے فتاویٰ کے اندر کہ اپنے جسم کو دغوانے والا اور گدوانے والا اگر ایسے کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو ولا یقطعون, جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. ولا یسترقون, اور تیسرا آدمی جو بغیر حساب و کتاب کی جو لوگ جنت میں جائیں گے 70,000 لوگوں میں, ولا یسترقون, جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. ایک بات بتا دوں, جھاڑ پھونک قرآنی آیات سے اگر دم کیا جائے تو جائز ہے, سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے دم کیا جائے, معوذتین وغیرہ پڑھ کے دم کیا جائے تو جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر کے کسی بیماری پر جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے اور یہ کہے کہ اللہ نے بیمار کیا وہی شفا دے اور اللہ کے سپرد کر دے اس بیماری کو, تو یہ اور افضل کام ہے. اور یہاں اسی چیز کو کہا گیا ہے ولا یسترقون, جو بیماری کو اللہ کے بھروسے پر سپرد کر دیتے ہیں اور جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہیں, یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. ولا وعلی ربہم یتوکلون, اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں, جن کا ایمان, جن کا توکل, جن کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوگا. یہ 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا, یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. 70,000 لوگ جو جائیں گے ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں. ایک صحابی اٹھے, نام ہے ان کا عکاشہ, کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 لوگوں میں سے کر دے, بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں مجھے بھی شامل فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ, آئے عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو. جاؤ 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا ان میں ایک تم بھی ہو. ایک اور صحابی اٹھے, کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے. فرمایا سبقک عکاشہ, اب کسی کے لیے دعا نہیں کی جائے گی, اب 70,000 لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کراؤ. عکاشہ تم سب پر سبقت لے گیا ہے, اب عکاشہ کے بعد کسی کے لیے دعا نہیں کی جائے گی. میں ایسے تو ان کے بعد تمہارے بعد دوسرا ایک اور اٹھے گا, پھر تیسرا اٹھے گا, چوتھا اٹھے گا, 70,000 تو یہی ہو جائیں گے. قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, ان میں سے یہ لوگ کچھ. تو جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے. کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, کتنی دولت لگ رہی ہے, آئیے ایک راستہ اور دکھاتا ہوں جنت میں جانے کا. وضو جو ہم لوگ بناتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ دیکھیے, فرمایا ما منکم من احد یتوضأ, تم لوگوں میں سے جو شخص وضو بناتا ہے فیحسن الوضوء, اور اچھی طریقے سے وضو بناتا ہے. اچھی طریقے سے وضو بنانے کا مطلب آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. ہاتھ کو دھل رہا ہے تو دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں ڈال رہا ہے, بائیں ہاتھ کی, تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. کلا کر رہا ہے, ناک میں پانی ڈال رہا ہے. اور زاد المعاد پڑھیے علامہ ابن قیم کی, تو اس میں وضو کا طریقے میں اور ان کی طب نبوی پڑھیے تو بڑا آپ کو فائدہ ہوگا. لکھتے ہیں ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اپنے اس انگوٹھے کو اور بائیں ہاتھ کے اور اس انگلی کو آپ ناک کے اندر ڈالیں اور اندر اس کو ہلائیں, اور پھر اس انگوٹھے سے
یہ آپ بائیں ناک کا نتھنا دبائیں اور کس کے جھاڑیں ناک، اور پھر آپ اس انگلی سے دائیں ناک کے نتھنے کو پکڑ کس کے دبائیں اور جھاڑیں.